ممبر آف پارلیمنٹ جناب محترم اسدالدین اویسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے اس کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ ہماری اس کانفرنس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی تشریف فرما ہیں، اور اڈاک کمیٹی صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، اور شہری جمعیت کے تمام ذمہ داران کی طرف سے آپ کا ہم استقبال کرتے ہوئے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج اس کثیر اجتماع سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ جتنے مرد ہیں اس سے کہیں زیادہ یہاں خواتین بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب محترم اسدالدین اویسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینشین بتشریف فرما مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا حافظ عبد القیوم صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا عبداللطیف مدنی صاحب، مولانا پرویز ناکوا مدنی صاحب، مولانا خورشید عالم مدنی صاحب، میرے بھائی جناب مولانا شفیق عالم صاحب جو شہر حیدرآباد کے امیر ہیں جمعیت اہل حدیث کے، جابری صاحب، ابو الحسن پرتاپ گڑھی صاحب، ڈاکٹر آصف عمری صاحب، فہیم قریشی صاحب، اور معزز علماء کرام اور ذمہ داران قوم اور ملت، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے مجھے ہمارے تبریز صاحب نے کہا کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور شفیق عالم صاحب کا بھی حکم ہوا تھا۔ میں آج یہاں پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دوسرے لوگوں کو اچھا بننے کی تلقین کریں یا ان کو اچھا بننے کی ہدایت دیں اور صرف نصیحتیں کر کر خاموش ہو جائے، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا، نیک اور پاک باز بنا لیں۔ عزیزان ملت، اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، معاشرے کی خدمت کریں اور ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جو دوسروں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہر مومن کے سامنے ہونا چاہیے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو، اور کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرو۔ علماء اکرام نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کے بغیر ہے۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کی مدد کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، کسی غیر مسلم بیمار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے، اور ہماری امت کی ماں آپ کی اہلیہ حضرت بی بی خدیجہ سے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو علماء کرام نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ جو جواب امت کی ماں نے دیا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں پر رحم کرتے ہیں، یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں،
टूटे रिश्तेदारों को मिलाते हैं, ज़ईफ़ों का बोझ उठाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम कामयाबी चाहते हैं दीन और दुनिया में, तो इस बात को जो हमारी उम्मत की माँ ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाई, उसको हमको सामने रखकर मलूज रखना पड़ेगा। खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम की जिंदगियां इन्हीं औसाफ का मजमुआ थी। सिद्दीक अकबर है, कमजोरों को खरीद कर गुलामों को आजाद कर रहे हैं। बेवाओं के और ज़ईफ औरतों की बकरियां हैं, बगैर पैसे लिए उसको चरवा देते। फारूक आजम है, बैतुल माल को बनाया और कहा कि गरीब, माजूर और पाहिज को इससे मदद की जाएगी। उस्मान ज़ुल्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि ताजिर हैं, और जो कोई मिस्कीन आपके पास आता तो आप उसको कम से कम पैसों में या उसको फ्री में उसको दे देते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और आपकी सखावत तो ज़रबुल मिसाल है कि जो कुछ आपके पास होता हजरत अली उसको साहिल को दे देते। और क़यामत के दिन के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, खुदा की मखलूक के साथ जो तर्ज अमल तुम्हारा होगा, खुदा ताला का वही तर्ज अमल तुम्हारे साथ होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम किसी के ऐबों पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। अगर हम गलतियां माफ करेंगे तो अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करेगा। अगर हम लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो कहीं खुदा ना खास्ता हमारे साथ बुरा सलूक ना कर दे उस दिन, जिस दिन किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इस्लाह माशरा का एक जलसा है। हमको हमारे नौजवान नस्ल को ड्रग्स की, शराब नोशी से बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है। और खुद हुकूमत हिंद के आदाद व शुमार ये बताते हैं कि चरस की लानत इस मुल्क में 3 करोड़ 10 लाख लोगों को लग चुकी है, और उनकी उम्र 10 साल से 75 साल के दरमियान में है। हुकूमत हिंद बताती है कि अफीम की आदत इस मुल्क में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को लग चुकी है, और 77 लाख लोगों को बाजाब्ता दवा के तौर पर देना पड़ता है। और फिर सेडेटिव इस्तेमाल होता है। 1 करोड़ 18 लाख लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आजकल एक और नया ड्रग निकला, ATS। यानी इस चीजों से अगर हम नहीं बचाएंगे अपनी नौजवान नस्ल को, बल्कि मुल्क की आबादी का करीब 2.5% लोग आज ड्रग्स के एडिक्ट बन चुके हैं। और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस है ये। इसके ताल्लुक से तो हमको जरूरी है कि हम अपने नौजवान बच्चों पर नजर रखें। एक न्यूज में पढ़ रहा था, पंजाब के DGP साहब थे, अभी भी हैं। उन्होंने बड़ी तकलीफ से कहा कि मेरा बेटा नौजवान बेटा है और उसको ड्रग की आदत पड़ गई, और एक ऐसा वक्त आया कि उसकी शादी भी हुई, बच्चा भी हुआ, वो खुद अपनी जान ले लिया। तो इससे हमको हिफाजत करना है, खवातीन से अच्छा बर्ताव करना है। मैं आपको हालिया दिन का एक वाकया सुना रहा हूं कि इलेक्शन में किसी एक हमारी बहन ने जाकर मजलिस के कहने पर किसी एक उम्मीदवार को वोट दे दिया। तो मालूम हुआ शौहर को, तो उसको थप्पड़ मार दिए, पीट दिए। एक दिन मैं अपने घर को जा रहा था, एक खातून मेरे घर के बाहर खड़ी हुई थी पानी का बोतल लेकर, और देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत परेशान है। मैं भी परेशान हो गया इस तरह उसके हालात को देखकर। फिर वापस आकर मिला तो उसने मुझे कहा कि मैं आपसे माफी चाहती हूं, मगर आपको मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। और जब उसने अपना नकाब निकाला तो चेहरे पर उसकी आंख भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? तो शौहर ने अपनी मर्दानगी दिखाई
اپنی بیوی کو مار کر۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہماری امت کی ماؤں کو ہاتھ تک نہیں لگا، اس طرح کا برتاؤ کبھی نہیں کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہترین ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ظاہر ہے یہ تمام احادیث آپ علماء اکرام کے بصیرت و فروز خطابات سے سنا ہوگا، اور پھر ہم کو حجت الوداع کا یادگار خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہترین سلوک کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس وقت عورت کے پاس کچھ نہ مقام تھا نہ عزت تھی، بلکہ وہ جائیداد کا حصہ بن جاتی تھی اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، جو اس کے بیٹوں میں یا اس کے سوتیلے بیٹوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جہاں پر قرآن نے ہم کو اللہ نے فرمایا کہ اف تک مت کہو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک ایک واقعات کس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے آگے مت چلو اور اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو۔ آج وہی اولاد اس امت کو ایسے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں ماں باپ سے برتاؤ کے کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر سے دوری پائی جاتی ہے، مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ توڑنے والا جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ تو اس چیز کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ بہرحال میں زیادہ وقت لیے بغیر کہوں گا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے بارے میں سنا کہ بہت نماز پڑھتی، روزے رکھتی، خیرات کرتی، مگر ساتھ ہی ہمسائیوں کو بہت ستاتی ہے۔ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو کم نماز پڑھتی، کم روزے رکھتی، خیرات بھی دیتی ہے، تو وہ بھی سوکھے پنیر کے ذرے دیتی ہے، مگر اپنے ہمسایوں سے اچھا رہتی ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، جانوروں سے حسن سلوک، یہ دین کی تعلیمات میں سب چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ضرور ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی ملے گی۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے غم کو کیسے دور کرنا۔ آج کل ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے سائیکیٹرسٹ کی، سائیکو انالیسس کی۔ اگر آپ بڑے بڑے کمپنیوں میں جائیں گے تو ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، آپ کے پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور سوال وہ کرتا ہے آپ سے کہ آپ کو کچھ چیز چل رہی ہے کہ دماغ میں کوئی غم ہے کہ آپ کو؟ یاد رکھیے صحابہ اکرام نے اپنی زندگی ہمارے سامنے رکھی، ہمارے کو بتلایا کہ جنگ بدر ہے، باپ کی لاش ڈالی جا رہی ہے، بھائی کی لاش ڈالی جا رہی ہے، مگر ان کو غم نہیں ہوتا تھا۔ ان کو غم جب اس وقت ہوتا تھا جب وہ دین سے دوری اختیار کرتے، سنت رسول سے دوری اختیار کرتے۔ تو ہم کو ایک طاقتور بننا ہے ذہنی طور پر بھی۔ یہ سب لوگ انسان کو کمزور کر کے چھوڑ دے رہے، بالکل کمزور۔ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، یہ دوا لے لیجئے، وہ دوا لے لیجئے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی مینٹل النس ہوتی ہے، مگر یہ جو غیر ضروری غم میں جو جاتے ہم لوگ، انسان اس دنیا میں آئے تو قید خانہ ہے ہمارے لیے، اور وہ زندگی ہماری کامیاب زندگی رہنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں تو ہر چیز ہے، نشیب و فراز ہے۔ جب صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف میں صدیق اکبر کو اس طرح سے پیٹا گیا، یعنی اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ثابت قدم تھے، تو دین ہم کو انہی سے تو ملا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں پر ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی اس خدمت کو قبول کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔